الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قرآن کی حفاظت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن کو اتارنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں دنیا کے اندر آئیں، توریت دنیا کے اندر آئی ہے، زبور دنیا کے اندر آئی ہے، انجیل دنیا کے اندر آئی ہے، ان تمام کتابوں کو اتارنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کو دے دی تھی جس قوم کی طرف وہ کتاب اتاری گئی تھی۔ مثلا یہودی ایک قوم ہے، اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو اتارا، تو توریت کو اتارنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن توریت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے دی تھی۔ اسی طریقے سے یہودی عیسائی ایک قوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ایک کتاب اتاری جس کا نام ہے انجیل بائبل۔ اس انجیل اور بائبل کو اتارنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ قرآن کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، قرآن کو تو اتارا بھی اللہ نے ہے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس میں دونوں باتیں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کرنے والا ہے، قرآن کے معانی، مضامین اور مطالب کی حفاظت بھی کرنے والا ہے۔ دونوں چیزوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، الفاظ کی حفاظت بھی کرنے والا ہے، معانی، مطالب اور مضامین کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی ظاہری سبب بناتا ہے، اس ظاہری سبب کے تحت وہ کام ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے بھی دو ظاہری سبب پیدا فرمائے۔ ایک ظاہری سبب تو اللہ تعالیٰ نے حافظوں کو بنایا، قاریوں کو بنایا۔ حفاظ اور قراء جو ہیں یہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، اور حفاظ اور قراء قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری کا ظاہری سبب ہے۔ اور معانی اور مضامین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہاء اور محدثین کو بنایا جو قرآن کے معانی اور مضامین کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مسلمانوں کو دلوں میں اطمینان بٹھانا چاہیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص یہ بات کہے کہ قرآن کو ضائع کر دیا جائے، یا قرآن کی فلاں آیت کو ضائع کر دیا جائے، یا قرآن کی فلاں جملے کو ضائع کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، نکال دیا جائے، اس کے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان شخص یہ بات کہتا ہے کہ قرآن کی فلاں آیت جو ہے اس کو خارج کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، بین کر دیا جائے، تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے مسلمان کہا جا سکے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو خلفائے راشدین نے کلیکٹ کر لیا تھا، اور قرآن کے اندر جو بعض آیتیں ہیں ان کو خلفائے راشدین نے جمع کر دیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کی ہوئی نہیں ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ پورے قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود محفوظ کرا کر گئے تھے، پورے قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اپنی زندگی کے اندر، اور سینکڑوں حفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر کے گئے تھے۔ خلفائے راشدین نے تو اسے صرف ایک جگہ جمع کیا ہے، اپنی طرف سے ایک جملہ بھی قرآن کے اندر نہیں بڑھایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ پیغام بھی غلط ہے کہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جو شر اور فتنہ اور فساد پھیلاتی ہیں، یہ غلط ہے۔
قرآن کریم صرف اور صرف امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ سراپا امن کتاب ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اطمینان رکھیں اور اپنے دلوں میں یہ سوچ کے رکھیں کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا اور کوئی اس کے اندر ترمیم اور تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہاں، مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس کے الفاظ اور معانی اور مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کے اندر قرآن کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق منعمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔